السلام علیکم۔ اردو جہان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ گولکنڈہ کی سلطنت کے آثار آج بھی حیدرآباد دکن سے 12 میل دور کھنڈرات کی شکل میں موجود ہیں۔ جنوبی ہند کی اس سلطنت پر اورنگزیب کی فتح ایک انوکھی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب گولکنڈہ کے حکمران قطب شاہی خاندان کا آخری سلطان عبداللہ علی قطب شاہ اولاد نرینہ سے محروم تھا، اس لیے اس نے اپنے داماد سید احمد سلطان کو ولی عہد بنا دیا۔ سلطان کی دوسری لڑکی جب شادی کی عمر کو پہنچی تو اس کا رشتہ ایک مغل شہزادے محمد سلطان کے ساتھ کیا گیا۔ رجب میں شادی ہونی تھی، جس کی تیاریاں ایک بڑے جشن کی شکل میں شروع کر دی گئیں۔ 4 مینار سے لنگر حوض تک کا 12 میل کا لمبا راستہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ جشن دیکھنے کے لیے دور دراز سے بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد پہنچ گئی اور خیموں کا شہر آباد ہو گیا۔ شادی سے کچھ دن پہلے مغل شہزادہ 4 مینار کے مہمان خانے میں پہنچا۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی توپیں داغی گئیں اور رات کو مغل شہزادہ جوڑے کی رسم میں شرکت کے لیے کڑے پہرے میں قلعے کی طرف چلا، جہاں اس کا ولی عہد سے بھی تعارف کرایا جانا تھا۔ شہزادے کے جلوس کے ہمراہ آتش بازی ہو رہی تھی، بینڈ باجا بج رہا تھا اور جلوس پر پھولوں کی بارش کی جا رہی تھی۔ شہزادہ ایک ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے ساتھ وزیر بھی موجود تھا۔ ولی عہد نے قلعے کے دروازے پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم گولکنڈہ شرعی اقناع نے دونوں کا باہمی تعارف کرایا، جس کے بعد یہ لوگ دربار خاص میں داخل ہوئے۔ سلطان عبداللہ تخت پر بیٹھے تھے، ان کے دائیں بائیں ان دونوں کو نشستیں دی گئیں، باقی معززین پیچھے بیٹھے تھے۔ رسمیں ادا ہوئیں، پھر سلطان نے ولی عہد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شہزادے سے کہا کہ سید احمد سلطان بہت ہی نجیب الطرفین سید ہیں۔ مغل شہزادے نے آہستگی سے کہا، جی ہاں، میں انہیں جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد ہمارے خاندان کے پرانے نمک خواروں میں سے تھے۔ پتہ نہیں شہزادے نے یہ بات کس نیت سے کہی، لیکن سلطان یہ سن کر فکرمند ہو گیا۔ چہرے سے ناراضگی ٹپکنے لگی۔ سلطان کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس دوران ولی عہد کو یہ خبر پہنچ گئی کہ مغل شہزادے نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وہ کھانے پر نہیں گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تو بتایا کہ ولی عہد کی طبیعت ناساز ہے۔ کھانے کے بعد بادشاہ ولی عہد کی خواب گاہ میں پہنچا۔ دوسرے دن ملکہ حالات معلوم کرنے بڑی شہزادی کے محل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ بھی وہاں جا پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ ولی عہد نے ہاتھ میں بندوق اور شہزادی نے خنجر پکڑا ہوا ہے اور دونوں سخت مشتعل ہیں۔ دونوں نے بادشاہ پر واضح کر دیا کہ جس روز محمد سلطان کی بارات آئے گی، ہم دونوں کا جنازہ اٹھے گا۔ بادشاہ نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ ادھر شادی میں 6 دن رہ گئے تھے، ہر طرف جشن منایا جا رہا تھا اور مغل شہزادے کی بارات واپس لوٹانا اور اس طرح مغلوں کی دشمنی مول لینا بھی ناممکن تھی۔ آخر بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ہم کول دے چکے ہیں، شادی ہو کر رہے گی۔ اس دوران بادشاہ نے قلعے سے شہر جانے والا راستہ خاص لوگوں کے سوا سب کے لیے بند کر دیا اور ولی عہد شاہی خاندان کے افراد اور ان کے محلوں کی ملازموں کی آمد و رفت پر بھی پابندی لگا دی، تاکہ ولی عہد کی ناراضگی کی اطلاع مغل شہزادے اور اس کے ساتھیوں تک نہ پہنچے۔ ولی عہد کو منانے کی کوشش بھی جاری تھی، لیکن وہ نہ مانا۔ چوتھی رات ملکہ نے بادشاہ کو بتایا کہ بڑی شہزادی نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہی حال ولی عہد کا بھی ہے، لیکن بادشاہ نے فیصلہ بدلنے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے یہ تجویز بھی دی کہ شادی مؤخر کر دی جائے تاکہ اس دوران ولی عہد کو منایا جا سکے۔ بادشاہ نے یہ تجویز بھی مسترد کر دی۔ شادی میں 2 دن باقی تھے کہ ملکہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ مغل بچے کی یہ مجال کہ سید زادے کی شان میں گستاخی کرے،
اسے کہہ دو وہ آج ہی واپس چلا جائے، ورنہ آپ سن لیں کہ نکاح سے پیشتر ولی عہد اور بڑی شہزادی کا ہی نہیں میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ بادشاہ نے ملکہ کو اس سنگین انجام سے خبردار کیا جو شادی سے انکار کی صورت میں متوقع تھا، لیکن ملکہ نہیں مانی۔ پریشان بادشاہ ساری رات جاگتا رہا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کیا جائے۔ آخر صبح کے وقت وہ اپنے مرشد سید شاہ راجوگتال کے در پر حاضر ہوا۔ جب وہ مرشد کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راجوگتال کا ایک خادم ابو الحسن پانی لینے کے لیے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ بادشاہ راجوگتال کے حجرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی گتال نے نعرہ لگایا، ایک بادشاہ گیا، دوسرا آتا ہے۔ بادشاہ اس نعرے کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے راجوگتال کو مسئلہ بتایا اور دعا کی درخواست کی۔ گتال نے بے نیازی کے عالم میں جواب دیا، پریشانی کی کیا بات ہے، ابو الحسن کو لے جا اور شہزادی اس سے بیاہ دے۔ بادشاہ اس عجیب مشورے پر حیران ہوا، پھر بولا، کل نماز فجر کے بعد نکاح لازمی ہونا ہے، انکار نہیں کر سکتا، کچھ کیجیے۔ راجوگتال کے جواب میں ایک بات ہی کہتا رہا، شہزادی کی شادی ابو الحسن سے ہی ہو گئی، جا مغلوں سے کہہ دے کہ تم کون ہوتے ہو۔ اسی دوران خادم ابو الحسن پانی کا مٹکا لے کر آ گیا۔ راجوگتال نے کہا، تانا شاہ ابو الحسن کا عرفی نام تھا، جو کہ بادشاہ کے ساتھ جا، جو یہ کہے وہی کر۔ بادشاہ اب بہت ہی پریشان تھا۔ راجوگتال نے برہم ہو کر کہا، جا فوراً شادی کر، ورنہ کل تو رہے گا نہ تیرا خاندان۔ سلطان نے ابو الحسن کو ساتھ لیا اور محل سرا میں داخل ہو گیا۔ ابو الحسن تانا شاہ نے اس کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا سلسلہ بہمنی خاندان کے آخری فرما رواں سلطان محمود بہمنی سے ملتا ہے۔ شاہی چھننے کے بعد ان کا خاندان تباہ ہو گیا اور اب وہ کوئی 20 سال سے راجوگتال کی خدمت کر رہا ہے۔ سلطان نے ملکہ اور ولی عہد سے پوچھا کہ کیا چھوٹی شہزادی کا رشتہ ابو الحسن سے کر دیا جائے، اس صورت میں ولی عہد ابو الحسن ہوگا۔ ولی عہد نے کہا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوسرے روز شہزادی کا نکاح تانا شاہ سے ہو گیا۔ ادھر مغل شہزادہ سلطان کی بارات مہمان خانے سے قلعہ گولکنڈہ کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ شہزادے کی بارات موسیٰ ندی کے پل تک پہنچی تھی کہ توپیں چلنے کی آواز آئی۔ بارات ٹھٹک گئی۔ توپیں قلعے سے نکاح کے بعد سلامی کے طور پر چلائی جا رہی تھیں۔ کچھ تعجب اور حیرانی کے عالم میں بارات نے پھر چلنا شروع کیا۔ موسیٰ ندی کے پل پر بارات کے لوگوں کو سامنے سے ایک گھڑ سوار قاصد آتا ہوا نظر آیا۔ اس قاصد نے قریب آتے ہی بارات کو اطلاع دی کہ شہزادی کا نکاح ہو چکا ہے، باراتی واپس چلے جائیں۔ یہ پیغام سن کر بارات میں سنسنی دوڑ گئی۔ غصے سے مغل شہزادوں مغلوں کے منہ سرخ ہو گئے۔ شہزادہ سلطان نے اپنا سہرا اتار پھینکا اور کسی کو بتائے بغیر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عروسی لباس میں ہی سیدھا اورنگ آباد پہنچ گیا، جہاں اورنگزیب عالمگیر ان دنوں دکن کا صوبے دار تھا۔ اورنگزیب یہ واقعہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے سرداروں کو اکٹھا کر کے گولکنڈہ پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ ایک دو دن نہیں، کئی مہینے چلتی رہی۔ بے شمار جانی نقصان ہوا، لیکن گولکنڈہ کی قطب شاہی فوج حیران کن مزاحمت کر رہی تھی۔ کافی تکدو کے باوجود اورنگزیب ناکام ہوا۔ اس واقعے کو 23 سال گزر گئے۔ اس عرصہ میں سلطان عبداللہ قطب شاہی راہی کا ملک فنا ہوا اور حکومت اس کے ولی ابو الحسن عرف تانا شاہ کے پاس آ گئی۔ تانا شاہ ایک شریف اور بہادر آدمی تھا۔ اس کے حکومت سنبھالنے کے بعد پہلی رات ہی راجوگتال نے اپنے خادم کے ذریعے ایک انار اس کے پاس بھیجا۔ خادم کو حکم تھا کہ یہ انار وہ اپنے سامنے تانا شاہ کو کھلائے۔ خادم اس کے پاس پہنچا تو ابو الحسن بہت خوش ہوا اور پوچھا، مرشد نے میرے لیے کیا بھیجا ہے؟ خادم نے انار دکھایا اور کہا کہ یہ تبرک بھیجا ہے اور ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ آپ اسے میرے سامنے کھولیں اور اس کے دانے نوش کریں۔ ابو الحسن نے انار کھولا، چکھا تو دانے نہایت شیریں تھے۔
ایک ایک کر کے اس نے 7 دانے کھائے اور پھر کہا نہیں کھایا جا سکتا تو یہ مجھے دے دے، باقی صبح کھاؤں گا۔ خادم واپس چلا گیا اور راجو کتال کو سارا ماجرا بتایا۔ کتال ناراض ہوا اور خادم کو واپس تانا شاہ کے پاس بھیج دیا، یہ حکم دے کر باقی انار بھی ابھی کھاؤ۔ خادم واپس گیا اور تانا شاہ کو راجو کتال کا پیغام دیا۔ ابو حسن نے 7 دانے اور کھائے اور پھر معذرت کر لی کہ اب ایک دانہ بھی اور نہیں کھایا جا سکتا، کل اسے ضرور کھا لوں گا۔ خادم نے واپس جا کر یہ بات بھی کتال کو بتا دی۔ راجو افسردہ ہو گیا اور اس کے منہ سے نکلا، افسوس ابوالحسن، تو صرف 14 سال حکومت کرے گا۔ 7 برس بعد راجو کتال کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال اورنگزیب نے تسخیر دکن کی ادھوری مہم پر شروع کی، لیکن پہلا حملہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد جتنی بھی کوششیں کی گئی سب ناکام رہیں۔ یہ امر بڑا پراسرار تھا کہ مغلوں کی اتنی عظیم الشان سپاہ مگر گولکنڈہ کی فتح کے کوئی آثار نہیں۔ اسی چکر میں 7 برس مزید گزر گئے۔ ابوالحسن کی حکومت کو 13 سال اور 5 ماہ گزر چکے تھے۔ اورنگزیب نے ایک اور بڑا حملہ کیا اور اس بار ایک سے بڑھ کر ایک جنگی ہتھ کنڈہ آزما لیا، لیکن فتح کی کوئی علامت نمودار نہیں ہوئی۔ تانا شاہ کی حکومت کے 14 سال مکمل ہونے میں ابھی 10 دن باقی تھے کہ زبردست آندھی نے مغل فوج کے خیمے اکھاڑ دیے۔ کافی دیر کے بعد جب طوفان تھما تو اورنگزیب آندھی سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے نکلا۔ اسے ایک کنارے پر دبا جلتا ہوا نظر آیا۔ اورنگزیب متعجب ہو کر اس طرف چلا، دیکھا کہ 2 مغل سپاہی عبادت میں مصروف ہیں۔ وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اورنگزیب نے اس سے بے ساختہ پوچھا کہ آپ بزرگ ہستیاں ہیں، فتح کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ سپاہیوں نے کچھ تعمیل کے بعد بتایا کہ جب تک وہ قطب نہ مانے جس کے ذمے گولکنڈے کی حفاظت ہے، فتح ممکن نہیں۔ اورنگزیب پہلے تو حیران رہ گیا، پھر اس نے اصرار کیا کہ اس قطب تک رسائی ہونی چاہیے۔ سپاہیوں نے ایک پرچہ لکھ کر اورنگزیب کو دیا اور اشارہ بتایا کہ لنگر حوض میں ایک موچی آپ کو ملے گا، اسے یہ پرچہ دے دیجیے اور جواب ہمیں بتائیے۔ دوسرے دن بادشاہ موچی کے پاس جا پہنچا اور سلام کے بعد پرچہ اس کے حوالے کیا۔ اس وقت موچی جوتے سی رہا تھا۔ پرچہ دیکھ کر پہلے تو ناراض ہوا، پھر کوئلے سے اس پر لکیریں ڈال کر واپس کر دیا۔ اورنگزیب پرچہ واپس لے کر سپاہیوں کے سامنے پہنچا اور پرچہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ پرچہ دیکھ کر مایوس ہوئے اور کہا کہ موچی کا ماننا مشکل ہے، ایک بار پھر جائیں، شاید مان جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے پرچے پر اپنی اشاروں والی زبان میں ایک اور تحریر لکھ دی۔ اورنگزیب اگلے دن پھر موچی کے پاس جا پہنچا۔ موچی کچھ دیر تک رکے کو گھورتا رہا، پھر نگرانی ختم کہہ کر جوتے اٹھائے اور ایک طرف نکل گیا۔ اس واقعے کے تیسرے دن قلعہ فتح ہو گیا۔ اورنگزیب نے دونوں سپاہیوں کی تلاش شروع کی تو پتہ چلا کہ جس روز موچی غائب ہوا تھا اسی رات دونوں سپاہیوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ پڑھ کر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تانا شاہ کی حکومت کے 14 سال انار کے 14 دانوں سے مشروط تھے تو پھر اگر موچی اپنی نگرانی ختم نہ کرتا تب بھی کیا گولکنڈے کو فتح نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ دوسرے لفظوں میں اگر موچی نگرانی ختم کرنے سے انکار کر دیتا تو کیا تانا شاہ مزید حکومت کرتا رہتا؟ حالانکہ اس نے صرف 14 دانے کھائے تھے۔ اس کی ایک تشریح یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ موچی کے انکار کے بعد تانا شاہ کی حکومت تو ختم ہو جاتی، لیکن اس کے خاندان کی حکومت بدستور رہتی۔ بہرحال یہ بھی ان بہت سے واقعات میں سے ایک ہے جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔